چیف آف آرمی اسٹاف تھے اشفاق کیانی صاحب، ان کی بھی تصویر ہوتی تھی انہی گینگسٹرز کے ساتھ. تو وہاں بڑے بڑے آپ کو بل بورڈز نظر آتے تھے، بڑے بڑے پوسٹرز تھے جس میں رحمان ڈکیت کی تصویر ہوتی تھی، اکثر عزیر بلوچ کی تصویر ہوتی تھی. لیاری کے لوگوں کو ایک میسج مل رہا تھا کہ یہ جو امن کمیٹی ہے اس کے پیچھے اسٹیٹ کا پاور ہے، تو لوگ ان کو کوشچن بھی نہیں کرتے تھے. گینگ وار کے پاس اسلحہ بھی تھا، وہ آرمڈ تھے، تو وہ ڈر اور خوف بھی تھا کہ ان کو کون کوشچن کر سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے لیڈرز آتے تھے عزیر بلوچ کے پاس، رمضان کے ٹائم میں افطاری کرتے تھے، ساتھ میں دعوتوں میں جاتے تھے. مطلب بہت کلیئر تھا کہ پیپلز پارٹی، اور ذوالفقار مرزا کھل کے کہتا تھا کہ لیاری کے جو لڑکے ہیں یہ ہمارے لڑکے ہیں، اشارہ گینگ وار کی طرف تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی لیاری سے ہی اپنا پوری کیمپیننگ وہاں سے شروع کی تھی. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ولیمہ بھی شاید لیاری میں ہوا تھا. تو انہوں نے پھر ان گینگسٹرز کو پیپلز پارٹی نے رکھا تھا ایک ایز اے مطلب کاؤنٹر فورس ایم کیو ایم کو فیس کرنے کے لیے. تو شیڈو لینڈز کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لیاری میں تو سب کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی کانفلکٹ سے وہ جگہ گزری ہے. وہ کانفلکٹ ہم کہہ سکتے ہیں ارلی 2000 سے لے کے 2015 تک، مطلب پورا لیاری تو نہیں تھا کانفلکٹ میں، لیکن بہت سارے علاقے افیکٹڈ رہے ہیں اس چیز سے. پھر 2013 میں سندھ گورنمنٹ نے کراچی آپریشن لانچ کیا اس کو ختم کرنے کے لیے، کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے. نہ صرف لیاری میں، پورے کراچی کو انہوں نے اس آپریشن میں ٹارگٹ کیا تھا. اس میں لیاری گینگ وار، ایم کیو ایم اور طالبان کو اسٹیٹ نے ٹارگٹ کیا کہ ان کو 3 گروپس کو ختم کرنا ہے. تو اس کے بعد جو ہمارا نیریٹو ہو گیا کراچی میں یہ تھا کہ اب لیاری میں امن آ گیا، لیاری میں اب سب پیسفل ہے، سب ٹھیک ہو گیا، کراچی میں حالات صحیح ہو گئے ہیں. یہ ساری باتیں ہمیں سننے میں آتی تھیں 2013 کے بعد. لیکن میں جو دیکھتی تھی ایز اے ریسرچر، لیاری میں جو کانفلکٹ کے جو اثرات تھے وہ تو پھر بھی موجود تھے. تو آپریشن 2013 میں شروع ہوا. آپریشن کے دوران بھی بہت لوگ مارے گئے تھے. گینگ وار کے زمانے میں بھی بہت لوگوں کا نقصان ہوا، بہت سارے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لیکن آپریشن کے دوران بھی بہت لوگوں کا نقصان ہوا ہے. ڈفرینس یہ تھا کہ گینگ وار کے زمانے میں گینگز کے ذریعے وائلنس ہوتا تھا، آپریشن میں پھر اسٹیٹ کی طرف سے وائلنس ہو رہا تھا. تو اس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس کے ڈائنامکس کیا تھے. لیکن ڈاکیومنٹری بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امن ہو گیا ہے، سب حالات صحیح ہو گئے ہیں، تو جو کانفلکٹ کے اثرات تھے وہ اب کہاں ہیں، کہاں مطلب لوگوں کے جو رشتہ دار جو مارے گئے، لوگوں کے بھائی مارے گئے، لوگوں کے بیٹے، لوگوں کے شوہر جو اس کانفلکٹ میں افیکٹڈ تھے، ان کی کیا اب سچویشن ہے، ان کے لیے کیا امن ہے یا نہیں ہے، اور واقعی میں لیاری پیسفل ہو گیا ہے یا نہیں. تو ڈاکیومنٹری میں یہ ہم نے دکھایا کہ اسی وجہ سے ہم نے نام شیڈو لینڈز رکھا ہے کہ جو شیڈو ہے وائلنس کا، جو ایک ڈارک کلاؤڈ ہے لیاری کے اوپر، لوگ اس زمانے کو بھول نہیں سکتے ہیں. اور جو ٹراما ہے، جو درد ہے لوگوں کا، وہ ختم نہیں ہوا ہے. تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس ڈاکیومنٹری میں ہم یہ 2 ہی سٹوریز ہیں اس فلم میں، لیکن ان سٹوریز کے ذریعے ہم یہ دکھانا چاہتے کہ یہ ہزاروں لوگوں کی سٹوریز ہیں جو اس کانفلکٹ میں افیکٹڈ رہے، اور ان کے جو لوگ انوالو تھے بھی گینگ وار میں. اگر کوئی کرمنل ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مارنا چاہیے، اس کو پھر آپ گرفتار کریں، FIR درج کریں، کورٹ میں وہ پیش ہو، کوئی پروسیس ہو، پھر جو بھی سینٹنس ہو، جو رول آف لا ہے اس کے مطابق اس کو دینا چاہیے. لیاری میں یہ ہوا کہ ہنڈریڈز آف پیپل
فیک انکاؤنٹرز میں مارے گئے ہیں، کچھ فیک تھے، کچھ ریئل تھے. ہمیں کچھ مطلب پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا فیک ہے اور کیا اصلی ہے اس ملک میں. لیکن جو ان کی بیویاں ہیں، جو ان کے بچے ہیں، جو اس سے افیکٹڈ ہو گئے ہیں، ان کا کیا ہے؟ وہ اب کیا کر رہے ہیں؟ جو ان کے کمانے والے اب چلے گئے ہیں، چاہے وہ انکاؤنٹر میں چلے گئے یا گرفتار ہو گئے یا مسنگ ہو گئے، ان کا پھر جو فیملی افیکٹڈ ہے ان کی کیا سٹوری ہے، ان کی کیا سچویشن ہے، ان کی آواز ہم کیوں نہیں کبھی سنتے ہیں؟ تو اس لیے ہم نے ڈاکیومنٹری بنائی تھی. لیاری میں میں جب ریسرچ کر رہی تھی وہ 2012 سے میں نے شروع کیا تھا. 2013 میں آپریشن شروع ہو گیا. تو 2012 میں جب لیاری جاتی تھی تو وہاں بڑے بڑے آپ کو بل بورڈز نظر آتے تھے، بڑے بڑے پوسٹرز تھے جس میں رحمان رکیت کی تصویر ہوتی تھی، اکثر عزیر بلوچ کی تصویر ہوتی تھی جو اس زمانے میں پیپلز امن کمیٹی کا چیئرپرسن تھا. رحمان کے بعد، رحمان کے انکاؤنٹر کلنگ کے بعد ان کے ساتھ اکثر پیپلز پارٹی کے لیڈران کی تصویریں ہوتی تھیں. زرداری کی ہوتی تھی، بینظیر بھٹو کی ہوتی تھی. اس وقت ذوالفقار مرزا ہوم منسٹر تھے، ان کی تصویر بہت لگی ہوتی تھی. اور اس وقت جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے اشفاق کیانی صاحب، ان کی بھی تصویر ہوتی تھی انہی گینگسٹرز کے ساتھ. تو میں ایز اے ریسرچر کنفیوز تھی کہ اچھا یہ لوگ جو امن کمیٹی میں ہیں یہ کرمنلز ہیں یا یہ کوئی پارٹی میں ہے یا کوئی پولیٹیشین ہے، یا انہوں نے کسی نے کیا الیکٹ کیا ان کو، کیوں ان کی تصویریں ہر جگہ لگی ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی کے لیڈران کے ساتھ ان کی تصویریں کیوں لگی ہیں. تو پھر میں نے لیاری کے لوگوں سے بات کی کہ یہ کیا مطلب، آپ تھوڑا سا مجھے سمجھائیں کہ یہ کیا چل رہا ہے. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہے، پیپلز امن کمیٹی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور نام بھی اگر آپ دیکھیں پیپلز امن کمیٹی تو ایک آپ کو مطلب فیملیئر نام ہے، پیپلز پارٹی، پیپلز امن کمیٹی. یہ کوئی اتفاق شاید نہیں ہے کہ انہوں نے نام بالکل آلموسٹ سیم رکھا ہے. پیپلز امن کمیٹی کے دفتر کے سامنے اکثر پیپلز پارٹی کا وہ جھنڈا ہوتا تھا، ان کے بینرز ہوتے تھے، ان کے سمبلز ہوتے تھے. لیاری کے لوگوں کو ایک میسج مل رہا تھا کہ یہ جو امن کمیٹی ہے اس کے پیچھے اسٹیٹ کا پاور ہے. تو لوگ ان کو کویسچن بھی نہیں کرتے تھے. گینگ وار کے پاس اسلحہ بھی تھا، وہ آرمڈ تھے، تو وہ ڈر اور خوف بھی تھا کہ ان کو کون کویسچن کر سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست کا بھی سب کو نظر آ رہا تھا کہ سپورٹ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو یا ملٹری کا ہو. تو یہ تو لیاری کے لوگوں نے مجھے بتایا. پیپلز پارٹی کے لیڈرز آتے تھے عزیر بلوچ کے پاس، وہ لوگ رمضان کے ٹائم میں افطاری کرتے تھے، ساتھ میں دعوتوں میں جاتے تھے. مطلب بہت کلیئر تھا کہ پیپلز پارٹی. اور ذوالفقار مرزا کھل کے کہتا تھا کہ لیاری کے جو لڑکے ہیں یہ ہمارے لڑکے ہیں. اشارہ گینگ وار کی طرف تھا. انہوں نے پریس کانفرنس میں جو آپ کو یوٹیوب میں بھی ابھی ملے گا کہ 3,000 انہوں نے ویپنز لائسنسز بانٹی تھیں لیاری میں. تو یہ کوئی مسٹری نہیں ہے، سب کو پتہ تھا، یہ پبلک انفارمیشن اس زمانے میں تھی. لیاری کے لوگوں کو پتہ تھا، یہ میڈیا پہ بھی آتا تھا. تو اب پتہ نہیں کوئی کلیکٹیو ایمنیجا ہے کہ ان لوگوں کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ 10 سال پہلے ان لوگوں نے کیا کیا ہے. لیاری کے لوگوں کو تو یاد ہے، وہ تو نہیں بھول سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کو ہم 100% تو نہیں بلیم کر سکتے ہیں. کراچی کے ڈائنامکس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کراچی میں سب کو پتہ ہے کہ MQM متحدہ قومی موومنٹ کا بہت اسٹرانگ ہولڈ تھا کراچی میں 2000s میں، اور جنرل مشرف کا بھی اس میں ہاتھ تھا کہ انہوں نے بھی MQM کو سپورٹ کیا تھا. MQM مشہور تھا وائلنس کے لیے، ایک بہت وائلنٹ پولیٹیکل پارٹی تھی.
ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا MQM ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، تو میں وہ بات نہیں کر رہی ہوں، ان کے انڈیویجولز بہت کچھ اچھے بھی ہوں گے، لیکن پارٹی کی ایک وائلنٹ ریپوٹیشن تھی، اور ٹارگٹ کلنگز کراچی میں اس زمانے میں عام تھیں. بوری بند لاش اکثر نیوز میں آتا تھا کہ کوئی بوری بند لاش ملی ہے. ہزاروں لوگ شاید اس چیز سے افیکٹڈ تھے، MQM کی جو وائلنس تھا. تو پیپلز پارٹی آبویسلی پروونشل لیول پہ تو پاورفل رہا ہے سندھ میں کافی عرصے سے، لیکن کراچی میں پیپلز پارٹی کا اتنا مضبوط ہولڈ نہیں تھا جتنا MQM کا تھا. اور MQM کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر پیپلز پارٹی نے میرے خیال سے لیاری کے جو گینگز ہیں ان کو اپنا ایک ایز اے ملیٹنٹ ونگ رکھا تھا. MQM کا تو اپنا تھا ہی ملیٹنٹ ونگ پارٹی کے اندر، پیپلز پارٹی کے پاس وہ نہیں تھا. تو ان کو ایک اپرچونٹی نظر آئی، ایک موقع تھا ان کے لیے کہ یہ لوگ ہیں اور یہ تیار ہیں. ایک تاریخ میں بھی ایک کنیکشن رہا ہے، ایک رشتہ رہا ہے لیاری اور پیپلز پارٹی کا. اپنا ذوالفقار علی بھٹو نے بھی لیاری سے ہی اپنا پوری کیمپیننگ وہاں سے شروع کی تھی. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ولیمہ بھی شاید لیاری میں ہوا تھا. تو لیاری پیپلز پارٹی کے لیے ہمیشہ سے اہم رہا ہے. پیپلز پارٹی نے لیاری میں بہت اچھا کام بھی کیا ہے، اس کا بھی کریڈٹ ملنا چاہیے. انہوں نے انفراسٹرکچر پہ بہت کام کیا، اسپتال وہاں بنایا، یونیورسٹی وہاں بنائی، کئی ساری یونیورسٹیز بنائی ہیں، میڈیکل کالج اور یونیورسٹی بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی بھی انہوں نے بنائی. تو اچھا کام بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ برا کام بھی کیا ہے. MQM کا جو سٹائل تھا مطلب رول کا، انہوں نے بیسکلی جو MQM کی علاقے تھے جہاں لوگ MQM کو سپورٹ کرتے تھے، MQM ان علاقوں کو پروٹیکشن دیتا تھا، بھتہ بھی لیتا تھا، اور بھتے کے ایکسچینج میں وہ ان علاقوں میں پروٹیکشن دیتا تھا لوگوں کو. لیاری میں اگین اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں تھا. تو پیپلز پارٹی نے شاید MQM کو کاپی کرنے کے لیے لیاری میں یہ پیپلز امن کمیٹی بنائی. لیاری بھی اسی طرح سے ڈیوائیڈ ہو گیا، ڈفرینٹ علاقے ڈفرینٹ گینگسٹرز کو انہوں نے بانٹے تھے. جیسے یہ اپنا جینگو ایک گینگسٹر تھا، اس کا علاقہ ہے. بابا لاڈلا ایک بہت مشہور گینگسٹر تھا، وہ اس کا علاقہ ہے. وسیع اللہ لاکھو جو ابھی بھی نیوز میں آ رہا ہے، اس کا ایک علاقہ تھا. تو مختلف گینگسٹرز کو علاقے انہوں نے دیے تھے. لوگ وہاں کے گینگسٹرز کو مطلب دل سے تو شاید لوگ نہیں سپورٹ کرتے، ایک مجبوری تھی کہ شہر کے جو حالات تھے، MQM انکروچ کر رہا تھا، اٹیک کر رہا تھا لیاری پہ. لیاری کے لوگ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، تو انہوں نے پھر ان گینگسٹرز کو پیپلز پارٹی نے رکھا تھا ایک ایز اے مطلب کاؤنٹر فورس MQM کو فیس کرنے کے لیے. فلم جو انہوں نے بنائی ہے دھرندھر، تو ایک فینٹیسی ہے جو انہوں نے بنائی ہے، فکشن ہے. اس فکشن میں انہوں نے کچھ ہسٹوریکل فیکٹس کو ڈال دیے ہیں اور پھر اپنی سٹوری کے اندر ٹوسٹ کر کے انہوں نے اپنی فلم بنا دی. جو جہاں تک مجھے معلوم ہے، جو حقیقت ہے، رحمان ڈکیت تھا بہت ایک وائلنٹ انسان. انہوں نے مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کو مارا تھا. وائلنس کا بہت زیادہ انہوں نے استعمال کیا اور بہت لوگوں کو نقصان ہوا اس کی وجہ سے. تو رومانٹیسائز نہیں کرنا چاہیے رحمان ڈکیت کو کہ وہ کوئی بہت اچھا آدمی تھا. سوسائٹی نے رحمان ڈکیت کو بنایا تھا، جس حالات میں وہ پیدا ہوئے تھے، تو انہی حالات جو جہاں تک مجھے معلوم ہے ان کا بچپن بھی کافی وائلنٹ گزرا تھا، تو وہی وائلنس انہوں نے پھر اپنی لائف میں ریپیٹ کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رحمان کے بارے میں لوگوں کی جو رائے تھی اور رائے ہے،
انہوں نے کہا رحمان برا بھی تھا اور اچھا بھی تھا. رحمان نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے تھے, جیسے آپ نے کہا کہ ایک رابن ہوڈ فگر کی طرح لوگ ان کو دیکھتے تھے, کیونکہ انہوں نے بہت سوشل ورک کیا تھا, بہت چیریٹی کی, بہت لوگوں کی مدد کی, لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کی. اور جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ پروٹیکشن والی جو بات ہے, جو وائلنس رحمان کا تھا وہ اپنے علاقوں میں وہ وائلنس نہیں لاتا تھا, وہ وائلنس وہ دوسرے علاقوں میں وہ کرتا تھا, جو اکثر گینگسٹر شاید کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو خوش رکھتے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں, جو بارڈر کے اس پار لوگ ہیں, ان پہ پھر وہ اپنے وائلنس نکالتے ہیں. تو رحمان کا بھی یہی تھا, عزیر بلوچ بھی اسی طرح کا تھا. لیاری یہ جو آپ نے ڈاکیومنٹری کا پوچھا تھا پہلے کہ ہم نے ڈاکیومنٹری کیوں بنائی, ڈاکیومنٹری کا میسیج یہی تھا کہ جو یہ وائلنس لیاری میں کانفلکٹ جو ہوا تھا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. یہ لیاری ایک سائیکل آف وائلنس میں پھنسا ہوا ہے, جو میرے خیال سے پورا شہر کراچی پھنسا ہوا ہے سائیکل آف وائلنس میں. کراچی میں یہ ہوتا ہے کہ وائلنس کا لیول ہم دیکھتے آہستہ آہستہ بڑھتا ہے, آج کل بڑھ رہا ہے. اب کیونکہ 10 سال ہو گئے آپریشن کو, تو اب آہستہ آہستہ وائلنس کا لیول ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ ہو رہا ہے. ہمیں نیوز میں بھی آتا ہے, بھتے والی خبریں آ رہی ہیں, لوگوں کو ٹارگٹ کلنگز ابھی بھی ہو رہے ہیں, اور چوری ڈکیتی سب کچھ زیادہ اب شہر میں ہونے لگا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھے گا, اور کچھ سال بعد ایک اور آپریشن یہ لوگ کریں گے دکھانے کے لیے کہ اسٹیٹ ہماری کتنی اچھی ہے اور کتنی پاورفل ہے. لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ اسٹیٹ کا کیا ہاتھ تھا اس میں. لیاری ایک ہمارے لیے کیس اسٹڈی ہے. لیاری یونیک نہیں ہے. لیاری کی کہانی ہمیں پورے کراچی میں نظر آئے گی, پورے پاکستان میں نظر آئے گی, جس طرح سے اسٹیٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اکثر استعمال کرتا اپنے فائدے کے لیے. تو لیاری کے جو لوگ ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں, وہ اس چیز سے گزرے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تاریخ میں اور کیا ہوگا, کیونکہ اس سائیکل سے وہ کئی دفعہ گزرے ہیں. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امن آ گیا, لیاری والوں کو تو پتہ ہے کہ امن بالکل بھی نہیں ہے. لیاری آپ خود گئے تھے کل, آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کتنی اچھی ڈیولپمنٹ ہے, وہاں کتنے اچھے صاف ستھرے سڑکیں ہیں, کتنی اچھی اچھی بلڈنگز بنی ہیں, لوگوں کے لیے کیا فیسلٹیز ہیں. لیاری کے حالات ابھی تک خراب ہیں جو پہلے بھی تھے. لیاری گینگ وار کا ایک بہت بڑا مطلب بنیادی ایک وجہ یہ تھی غربت اور بے روزگاری, جو ابھی تک لیاری میں ہے, ابھی تک پورے ملک میں ہے, لیاری میں بھی ہے. تو جہاں آپ کو کرائم نظر آتا وہاں غربت بھی آپ کو نظر آئے گی, وہ دو چیزیں لنکڈ ہیں. تو غربت تو اسٹیٹ نے, سندھ حکومت نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے تو ابھی تک اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے, جو مین جڑ ہے. اگر گینگز ہیں بھی تو لڑکے کیوں جا رہے ہیں اس طرف؟ لڑکے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جابز نہیں ہیں, ان کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو جب کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو روزانہ اگر آپ یہاں کھڑے ہو جائیں آپ کو 500 روپے کوئی دے گا ایسے کھڑے ہونے کے لیے, تو کون اس کو انکار کرے گا, خاص طور سے اگر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. لیاری کے لڑکوں کو ابھی تک کوئی اور آپشن ملا نہیں ہے. تو لیاری میں یہ چیز اگر کوئی دوبارہ ان سے کہے کہ یہ آپ گن پکڑے, یہ آپ کے پاس 125 بائک ہے, یہ 500 روپے ہیں آپ کے, تو سارے لوگ تیار ہو جائیں گے جیسے پہلے تیار ہوئے تھے. تو ابھی بھی لیاری میں ڈرگس کا مسئلہ بہت زیادہ ہے اور وہ بڑھ رہا ہے, وہ کم نہیں ہو رہا ہے. ڈرگس جو ڈیل ہو رہے ہیں, جو بانٹے جا رہے ہیں, وہ رینجرز اور پولیس کے سامنے ہو رہا ہے. تو ان لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیاری میں. لیاری کے لوگ یہ سب دیکھ رہے ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ وہ ابھی بولیں گے تو اس کا جواب بھی ان کو ملے گا, چاہے وہ کسی گینگسٹر کے ہاتھ سے ملتا ہے یا کسی پولیس والے سے یا کسی رینجرز کے ہاتھوں سے. انہوں نے دیکھا ہے, ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو پھر اس سچویشن میں کون اپنی جو ٹرو سٹوری ہے, جو حقیقی کہانی ہے, وہ کون بتائے گا؟ جہاں تک
مجھے سمجھ ہے سچویشن کی، یہ جو فلم ہے میرا لیاری، یہ بہت پہلے سے اس کی شوٹنگ شروع ہو گئی تھی. اس کا نام بھی کچھ اور تھا، اس کا اوریجنل نیم مجھے نہیں پتہ ہے کیا تھا، لیکن میں نے جب ابھی پوسٹ کیا تھا فیس بک پہ کہ سندھ حکومت یہ اس طرح سے کاؤنٹر فلم کیوں ایسے بنا رہی ہے، تو پھر لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ فلم بہت پہلے سے یہ لوگ بنا رہے تھے اور اس کا نام بھی کچھ اور تھا. میرے خیال سے جب یہ دھرندر کا نیوز میں آیا، میڈیا میں آیا، تو سندھ گورنمنٹ نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ فلم بن رہی ہے، ہم اس فلم کو کیوں نہیں کو آپٹ کر لیتے ہیں. انہوں نے شاید نام بھی پھر بدلا سندھ حکومت کے کہنے پہ. تو میں جو فلم میکرز ہیں اور جن لوگوں نے اس میں کام کیا ہے، وہ میرے خیال سے ان کا مطلب یہ ان کی غلطی نہیں ہے. یہ سندھ حکومت اس فلم کو اب کو آپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میرے خیال سے جہاں تک مجھے بتایا گیا، اس فلم میں لیاری کے بارے میں اتنا کچھ ہے بھی نہیں، لیاری کی کوئی اسٹوری نہیں ہے. یہ اس فلم کا مقصد ہی کچھ اور تھا. یہ فلم بنا رہے تھے، شاید کوئی بلوچ لڑکی ہے اس کے اوپر بنا رہے تھے، لیکن یہ لیاری کی کہانی نہیں تھی. اب سندھ حکومت اس فلم کو کو آپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنے مطلب پچھلے کردار کو کور اپ کرنے کے لیے. ایز اے اسٹوڈنٹ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ریسرچ میں ہم کنکلوژن دیتے ہیں یا تو سجیشن بھی میرے جواب میں ہے کہ جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے لیاری میں، جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، جو انفراسٹرکچر کے مسئلے ہیں، اس پہ اگر زیادہ توجہ دو تو جو گینگز اور وائلنس اور کرائم کی طرف لوگ جائیں گے بھی نہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوگی. اگر سوسیو ایکنامک ڈیولپمنٹ حکومت کرے، مطلب ایکچولی کرے، صرف دکھانے کے لیے نہیں، لیکن اصلی وہ ڈیولپمنٹ کرے، جو ابھی تک مجھے نہیں نظر آیا کہ انہوں نے کیا ہے. ریسنٹ ایئرز میں تو نہیں کیا ہے، پہلے کیا ہوگا، تو وائلنس ہمیں مطلب خود بخود ہی ختم ہو جائے گی. دوسری بات ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے لیاری میں. جو کرائم ہیں، جو اسٹیٹ ایکٹرز نے جس طرح سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کیا تھا، جو اسٹیٹ کے ہاتھ وائلنس ہوئی ہے، اس فلم میں بھی شیڈو لینڈز میں بھی جو دو ہمارے مین کیریکٹرز تھے، اس میں آمنہ بلوچ ہیں، ان کے شوہر کو ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا، اور چاچا نواز ہیں، ان کے 4 بیٹوں کو مارا گیا تھا 2 انکاؤنٹرز میں، اور 2 گینگز کے آپس کی لڑائی میں وہ مارے گئے تھے. اور جب سے فلم بنی ہے، چاچا نواز کا 5واں بیٹا مارا گیا انکاؤنٹر میں. اب جب تک یہ انکاؤنٹر والا سلسلہ نہیں ختم ہوگا، اور یہ میں صرف لیاری کی بات کر رہی ہوں، ہمیں پتہ ہے کراچی میں ہزاروں لوگ انکاؤنٹرز میں مارے گئے ہیں، تو جب تک یہ پریکٹس نہیں ختم ہوگی اور جو لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، جو لوگ ذمہ دار تھے، خاص طور سے جو طاقتور لوگ تھے، یہ جو چھوٹے چھوٹے جو گینگسٹرز تھے، ان کو تو میں نہیں زیادہ بلیم کرتی ہوں، جو غربت کی وجہ سے یا بے روزگاری کی وجہ سے اس طرف گئے تھے. لیکن جو لوگ ایلیٹ کلاس کے ہیں، جنہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا، جو حکومت میں ہیں، ان کو جب تک ہم اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے تو یہ چیزیں پھر دوبارہ ہوں گی. تو یہ مین چیزیں ہیں نا، اکاؤنٹیبلٹی اور سوسیو اکنامک ڈیولپمنٹ. تو لیاری کا ایک ہسٹوریکل کنیکشن ہے بلوچستان سے. جو لیاری کی بلوچ آبادی ہے، جو تقریباً 50% لیاری کی جو آبادی ہے، اگر ہم رف ایسٹیمیٹ اس کو 1.5 ملین لوگ کہتے ہیں، سینسس کہتا ہے کہ لیاری کی پاپولیشن اتنی ہے، تو آدھی آبادی بلوچ ہے. تو لیاری کے جو بلوچ ہیں، وہ بلوچستان سے ان کا بہت
قریبی تعلق ہے. بہت آنا جانا رہتا ہے بلوچستان اور لیاری میں. لیاری اکثر لوگ بلوچستان کا ہی حصہ سمجھتے ہیں جو بلوچ ہیں وہاں کے. لیاری بلوچوں کے لیے بہت ایک اہم جگہ رہی ہے تاریخ میں. بلوچ پالیٹکس جو سیاسی سرگرمیاں رہی ہیں بلوچستان کے حوالے سے اکثر لیاری اس کا بیس رہا ہے. چاہے وہ بی ایس او ہو, بی ایس او کا بھی وہاں کافی مطلب اچھی ریپرزنٹیشن تھی پہلے بی ایس او بین ہونے سے پہلے. بلوچ نیشنلسٹ لیاری میں اکثر وہاں جمع ہوتے تھے, اسٹڈی سرکلز ہوتی تھیں, وہاں گفتگو ہوتی تھی بلوچستان کی سیاست پہ, وہاں کے سوشل ایشوز پہ, مختلف ٹاپکس پہ لیاری میں یہ باتیں ہوتی تھیں. اور کراچی بلوچستان مطلب بہت قریب ہے, کراچی بھی بلوچستان کے لیے بہت ایک اہم شہر ہے. تو لیاری بلوچوں کے لیے بہت ایک تاریخی علاقہ رہا ہے. تو بہت سارے لوگ لیاری کے جو رہنے والے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جو گینگ وار بنانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ گینگ وار سے جو بلوچ نیشنلزم لیاری میں ہسٹورکلی ہمیں نظر آتا ہے, گینگ وار اس چیز کو ختم کر دے گی. تو بہت سارے واقعات بھی ہیں کہ جو بلوچ نیشنلسٹ تھے لیاری میں, گینگ وار نے ان کو ٹارگٹ کیا تھا, لوگ مارے بھی گئے تھے. اور کچھ بلوچ نیشنلسٹ اخبارات بھی تھے لیاری میں جو ٹارگٹ کیے گئے تھے. بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رحمان کے مارنے کی ایک وجہ شاید یہ تھی کہ وہ اپنے آخری دنوں میں, زندگی کے جو آخری دن تھے اس میں وہ بلوچ نیشنلزم کی طرف شاید زیادہ اس طرف جا رہے تھے. شاید اس وجہ سے انہوں نے اپنا نام بھی رحمان ڈکیت سے سردار رحمان بلوچ رکھ لیا تھا. تو میرا انالیسس یہ تھا کہ جو لیاری گینگز تھے جو پیپلز امن کمیٹی کی شکل میں آئے تھے, انہوں نے بلوچ آئیڈینٹی کو کوآپٹ کرنے کی کوشش کی تھی. میں نے بھی اٹینڈ کیا تھا, انہوں نے بلوچ کلچر ڈے منایا تھا اور بہت بڑے اسکیل پہ انہوں نے منایا تھا 2012 میں. بہت زیادہ اس میں پیسے بھی خرچ ہوئے تھے اور بہت ایک پبلک ایونٹ تھا. کئی مطلب ہنڈریڈز آف لوگ یا تھاؤزنڈز آف لوگ اس ایونٹ میں گئے تھے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ جو پاکستانی ریاست ہے وہ لیاری گینگز یا پیپلز امن کمیٹی کو کہیں نہ کہیں انکریجمنٹ دے رہے تھے کہ آپ بلوچ آئیڈینٹی کو اپنائیں اور آپ بلوچ آئیڈینٹی کو استعمال کریں تاکہ جو بلوچ آبادی ہے لیاری میں وہ بلوچ نیشنلزم کی طرف نہ جائے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ رہا ہے پاکستانی ریاست کو بلوچ نیشنلزم کی طرف سے. تو لیاری کے جو بلوچ شہری ہیں جو وہاں رہتے ہیں ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جو گینگز تھے انہوں نے اسی وجہ سے ان کو امپاور کیا تھا تاکہ بلوچ نیشنلزم وہاں زیادہ ابھرے نہیں, اور جو تھی بھی وہ بھی ختم ہو جائے.